السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس وقت مجلس سوال و جواب کا جو سیشن ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ جن دوستوں کے کچھ سوالات ہیں وہ سوال اس وقت کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حضور سب لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں گے۔ تو مجلس سوال و جواب کا آغاز ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمیں تعارف ہی کم از کم کروا دیا جائے ہماری لوکل جماعت جرنی جو ہے، اس میں جو عہدے داران ہیں کہ ان کے پاس ضیافت کا شعبہ ہے، ان کے پاس تبلیغ کا شعبہ ہے، ان کے پاس فلاں شعبہ ہے فلاں شعبہ، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک، پہلا سوال تو یہ ہے، اس کے بعد ایک ایک کا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں اس کا جواب۔ ٹھیک۔ اور یہ جو اپنا عزیزم مبارک قدیر صاحب نے یہ سوال کیا ہے، اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ ادھر جو ہماری جرنی ہے یہ مرکز ہے اس وقت نا، کیونکہ میں خود موجود ہوں اس مرکز میں۔ تو اس جماعت جو جرنی ہے اس کا امیر کوئی منتخب نہیں ہے، میں نے نامزد کیا ہوا ہے، وہ عزیزم چودھری مبشر احمد شاہد صاحب ہیں، وہ ہم برگ میں رہتے ہیں۔ کوئی اگر میں نہ ہوں، میرے تک اپروچ نہ کر سکیں تو آپ ان کو فون کریں، مجھ کو بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ یہ وہ سروس کریں گے، ٹھیک ہے۔ علاوہ اس کے کچھ کمیٹی میں نے بنائی ہے اسی سال، تو اس کے 4 ممبران ہیں، وہ مرکزی لیول پر کام کرتی ہے اور میری اسسٹ کرتی ہے مجھے۔ ان کے نام ہیں، میں 4 بتا دیتا ہوں۔ ایک تو عزیزم سید مربوط احمد صاحب ہیں اس میں، اور ایک ڈاکٹر مقصود احمد صاحب UK کے ہیں، ان کا تعلق امریکہ اور کینیڈا سے ہے۔ ڈاکٹر مقصود احمد UK کے امیر بھی ہیں، اور یہ سابقہ امیر ہیں کینیڈا کے، اور اس وقت امیر جو کینیڈا کا ہے عزیزم عبدالسمیع ظفر صاحب ہیں۔ تو تیسرا جو ممبر ہے وہ عزیزم عبدالقدیر صاحب ہیں، وہ سویڈن کے ہیں، وہ گوٹیبرگ میں رہتے ہیں، وہ امیر ہیں وہاں کے سویڈن کے نا، تو وہ کمیٹی کے تیسرے ممبر ہیں۔ اور چوتھے عزیزم ڈاکٹر محمد عادل صاحب، وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اور وہ اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ وہ مجھے اسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب ڈائریکٹ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت کام ہوتے ہیں کہ میں ہر بندے کے فون سنوں، ہر بندے کو جواب دوں۔ میں اس کو ایز اے معاون کے طور پر میں نے کہا ہے کہ آپ سے کوئی بات کرے، کوئی سوال پہنچائے یا کوئی ہو، مجھے بتا دیا کرے۔ تو ہر بندے کے لیے تو میں بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ میں فردن ان کی باتیں سنوں، لیکن آپ کے میں فون سنتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بھی دوست ہیں جرمنی کے، میں سنتا رہتا ہوں، لیکن بعض اب میرے ساتھ نہیں پہنچ سکتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پھر وہ میں نے ایسے معاون کے طور پر میں نے اس کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ کمیٹی کا ممبر بھی ہے۔ وہ 4 ہیں کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ مشاورت تو کہتے رہتے ہیں، مختلف جو مسائل ہیں جماعت کے میری طرف لاتے رہتے ہیں، اور یہ میرے معاون ہیں، اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، جو فیصلے کریں گے میں ان کو کنفرم کروں گا، جس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے میں کہہ دوں گا یہ بدل دو، وہ بدل دیں گے، تو وہ میرے ہیلپر ہیں ایک قسم کا نا۔ تو فی الحال چونکہ جماعت بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، جرمنی ہے، UK ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، اور ملک کے، تو یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اور جرمنی کا تو پتہ لگ گیا آپ کو، یہ عہدے دار ہیں، اور زیادہ جماعت ہی چھوٹی سی ہے، مین میں ہوں، ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ملک کی جلسہ ہو رہا ہے، آپ مجھے ملتے ہیں۔ علاوہ اس کے چھوٹی سی جماعت ہے سویڈن کی، وہاں کے امیر کا میں نے آپ کو تعارف کرا دیا ہے۔ کینیڈا کے امیر جو ہیں عزیزم عبدالسمیع ظفر صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو یہ امریکہ میں بھی رہتے ہیں، یہ امریکہ میں کا یہ امیر سمجھیں اس کو، سید مربوط احمد صاحب کو، یہ نمائندہ ہے وہاں کے۔ تو UK کی جماعت ہے وہ ڈاکٹر مقصود صاحب ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو ایسے بیلجیم کے ہیں ایک عزیزم خالد عارف صاحب ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے ویزے کا، وہ نہیں آ سکے، انہوں نے آنا تھا، تو ان کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ پراپر قادیان سے ہیں، درویش کے بیٹے ہیں، بڑے مخلص ہیں، تو بڑی وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کرے اس کی تبلیغ جو رنگ لائے، اور قادیان میں کافی انہوں نے اثر و رسوخ اپنا قائم کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کی محنت سے، اس کی تبلیغ سے انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں سعید رویاں بخشے گا۔ تو یہ چھوٹی سی تعارف ہے جماعت کا، تو میرے خیال میں کافی ہے، اور تو کوئی سسٹم ابھی نہیں میں بنایا، ابھی جماعت آگے بڑھے گی، زیادہ لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ان کے اور مزید جو ضرورت پڑے گی ان کو میں انتخاب کر دوں گا، یا
اس کے لیے کس کے پاس جائیں؟ جیسے تبلیغ کے شعبے میں ہمیں گائیڈ چاہیے، جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرے یا کوئی تبلیغ کے لیے، مثال کے طور پر دوسرے نمبر پہ جیسے شعبہ مال ہے، جیسے ہمیں اگر چندہ وغیرہ دینا ہے، جو اس کا کس کو دیں، کیسے دیں، کیا کریں، وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ برائے مہربانی ہمیں اگر ٹھیک ہے آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، جی سوال کرتے رہیں۔ جی تو اپنا عزیزم قدیر صاحب، آپ ایسے کریں کہ سوال اگر آپ کو کوئی تبلیغ کی سلسلے میں ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ڈاکٹر محمد عامر، اس سے رابطہ کریں، اس کا ٹیلی فون نمبر لیں، اپنے پاس رکھیں۔ اگر کوئی ایسا بات ہو وہ حل نہ کر سکے تو ڈائریکٹ مجھے بات کریں، ٹھیک ہے۔ چندے کا معاملہ ہے، وہ جو جرمنی کا چندہ جو ہے نا اس وقت چل رہا، وہ عزیزم جو چودھری مبشر میں شاہد صاحب ہیں، تو جب آپ کو موقع ملے، جب وہ وہاں پہ آئیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، وہ رسید کاٹیں گے آپ کی، دیں گے آپ کو، تو آپ کی جو قربانی چندے کی چلے گی وہ چندہ ادھر مرکز میں آ جایا کرے گا۔ تو باقی چندہ جو ہے انٹرنیشنل جماعتیں ہیں، اس کا ایک اور چیز ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ فرداً جو عمرائے جماعت ہیں ممالک کی، ان کو میں کہہ دیا کروں گا انشاءاللہ، تو وہ اپنے اپنے ممالک میں چندہ کرتی ہیں، رسید دیتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلسہ پہ آتے ہیں، وہ خود ڈائریکٹ ادھر مرکز میں چندہ جمع کراتے ہیں، یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اگر وہ دینا چاہیں ادھر آ کے تو دے دیں، ان کو رسید ملے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اپنے ممالک میں جمع کرانا چاہیں وہ بھی وہیں پہ ان کو رسید ملے گی، وہ کرائیں۔ یہ قربانی ہے، یہ رستگاری فنڈ ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے یا آپ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو ابھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی رستگاری کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اس کے لیے جلسے، یہ تبلیغ سارا اپنی خوشی سے میں وہی کر رہا ہوں نا کہ یہ ان کے لیے ہے تاکہ اللہ کرے وہ دن رستگاری کا جلدی آ جائے۔ تو اگلی کو بات اس کے علاوہ یہ کہ یہ مشاورت کے بارے میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے ہماری جماعت میں کہ مشاورت کی جائے، یا اس میں کوئی نئے آئیڈیا آئیں، یا کیسے ترقی کے لیے کچھ سوچا جائے؟ یا ہاں، اس کے بارے میں یہی کہوں گا، پہلے تو توجہ نہیں کی اس طرف، میں جلسہ سالانہ ہوتا ہے ادھر جرمنی میں، اور ایک جلسہ ہوتا ہے یو کے میں، ٹھیک ہے، وہ دونوں میں اٹینڈ کرتا ہوں، وہاں پہ میں جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ آئندہ سے میں کہوں گا، میں آپ کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ آئندہ میں کہوں گا کہ ہر ملک کا جو امیر ہے وہ اپنے ملک میں سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اپنا مشاورت کیا کرے۔ جی آپ سب کو بلائیں، جرمنی میں عزیزم مبشر صاحب بلائیں آپ کو، تو آپ سب مل بیٹھیں، اپنی سوچ، اپنی سوالات، اپنی ٹپس دیں ان کو کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا بہتر ہے، تو اس پہ غور کریں گے، جو بھی نتیجہ میرے طرف بیچیں گے کہ جی مجھے یہ رپورٹ ملی ہے، کیا آپ کا، میں جو کہہ دوں گا انشاءاللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب کے ساتھ آپ کی ہر رائے کا احترام کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ مشاورت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کچھ سوال سر، اگلا سوال یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا لمبا ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا بتانا۔ جی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو ہجرت کے فوری بعد انہوں نے ایک کام کیا تھا مواخات کا، مواخات، اچھا، جس میں وہ جب مہاجرین کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ میرے دل پہ بہت اس کا اثر ہے، میرے ذہن پہ، دل پہ اس کا۔ پھر اگلے سٹیپ پہ میں آ گیا حضرت مسیح موعود کی طرف۔ ان زمانے کی اگر بات کیا جائے تو جو لوگ جو ہوتے، جو حضرت مسیح موعود کے ماننے والے، وہ سب ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ہم پیر بھائی ہیں۔ جی جی، اس وقت وہ پیر بھائی ہوتے تھے، وہ اپنے سگے بھائیوں کو پیچھے کر کے ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اتنا پیار محبت اور یہ وہ جو کچھ۔ لیکن آپ کے وقت میں کیا ہے؟ جی میرے وقت میں بھی آپ میرے سارے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں جی، بالکل، یہ میرا ایک دعویٰ ہے اور سچا ہے، وہ اپنی ایک روحانی بات ہے جی۔ علاوہ اس کے بھی میں آپ کو سب کو حق دیتا ہوں کہ آپ سب میرے بھائیوں کی طرح ہیں جی، میں آپ کا بھائی ہوں۔ نہیں سر، آپ سمجھے نہیں، آپ نہیں سمجھے، ہاں، سب دوست، سب کو بھی میں کہوں گا کہ اس بات کو پکڑ لیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی، فرمایا عملی طور پر جی، مکہ کے مہاجروں اور مدینہ کے انصار کا جی جو تعلق قائم کیا جی، یا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں جو پیر بھائی بنے سارے جی، میں اپنی جماعت کو ایڈوائز کرتا ہوں سب کو کہ آپ سب ایک دفعہ سب پیر نہ مجھے کہیں آپ بھائی بھائی ہیں، کوئی جرمنی کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی سویڈن کا ہے، سارے آپ ایک بھائی بھائی سمجھے، آپ کو ایک خاندان ہے، آپ کا یہ عجز آپ کے سامنے ہے، اور خدا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے، ایک مشن ہے میرے پاس، اس کو رستگاری ہے کچھ لوگوں کی، کو دین اسلام کا غلبہ ہے، اس سلسلے میں آپ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، اپنے بھائی سکے جو ہیں جو ہم میں شامل نہیں، ان سے یہ جو ہم شامل ہیں ان کو مقدم رکھیں۔ تو میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ میری اس بات کو اہمیت دی جائے گی اور لوگ اس پہ عمل کریں گے۔
جی ضرور. اسی سلسلے میں پچھلے دنوں میں نے خاص طور پہ بہت کوشش کی اس چیز کی. میں خود مجبور ہوں, میرا علم نہیں ہے. جی. موبائل کے اوپر واٹس ایپ بنوایا گیا, واٹس ایپ گروپ بنوایا گیا کہ اس میں جماعت کو اکٹھا کیا جائے, چاہے کوئی امریکہ کینیڈا میں ہے, کوئی جو یورپ میں ہے, انڈیا پاکستان میں, افریقہ کہاں پہ, کہ ہم لوگ سارے ایسے جڑ کے ہوں. کوئی بھی خوشی غمی کا موقع ہو, کچھ بھی ہوا, اس میں ایک اطلاع دے, سب کو اطلاع ہو. جی. ہر کوئی اس میں ہر طریقے سے جڑا رہے اس طریقے کا. ٹھیک ہے. کچھ دیر وہ اچھا چلا کچھ, لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی جانے کے جیسے ضائع ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, جیسے اس کی نہیں ہو رہی چیز کی سب کو جوڑنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ہیں, آپ کو میں جانتا ہوں ان باتوں کو, لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ میں آپ کی ریلیٹو کی بات نہیں اب کرتا, کیونکہ میرا ان پر میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پیارے وجود ہیں میرے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو کوئی بات کہوں وہ ان کو اچھی لگے. میں باقی جماعت جو ہے جرمنی کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی ہے, یہ جو آپ کا شکوہ ہے نا, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا, وہ نہیں, وہ دور کر دیں گے. تو میں اپنے لگاؤں گا ڈیوٹی اپنے معاون کے ڈاکٹر عامر کو کہوں گا, واٹس ایپ میں جو کمزوری آئی ہے وہ دوبارہ اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام کرے, وہ خود ذمہ دار بنے, وہ لیڈ کرے. واٹس ایپ کو وہ سارے لے, جو ایڈریسز ہیں وہ ڈالے, کوئی بھی امپورٹنٹ کوئی چیز ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے وہ آپ کو بتایا کرے گا, اور لوگوں کی ہے آپ سے وہ رابطہ رکھے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دوسرے سے واقف رہیں گے. لیکن ایک شکوہ آپ سے بھی میرا ہے, میں آپ کو بتا دوں, شروع میں آپ کا ای میل ایڈریس بھی آیا علمی فورم میں, تو ظاہر ہے کہ ہمارے تو ای میل ایسی چلتی ہیں 200 300, ظاہر ہے کہ بہت سارے آ گئے ہیں ایسے لوگ. اچھا پرابلم میرا بھی سر درد ہے کہ ایسی آتی ہیں, لیکن میں کسی کو نہیں کہتا کہ میرا نکال دیں آئی ڈی. آج تک میں نے کسی کو نہیں کہا لیٹر ایٹل غلام کو نکال دیں یا انفارمیشن کو نکال دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لوگوں کی آتی ہیں انفارمیشن ہے, بعض ایسے لوگ ارریلیونٹ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو میرا کام یہ ہے کہ میں جو ارریلیونٹ لوگ ہیں میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. لیکن میں نے کسی کو آج تک یہ نہیں کہا کہ میرا آئی ڈی نکال دیں, ٹھیک نہیں ہے. آپ نے شکوہ کیا کہ اتنی میلیں آتی ہیں جناب میرا نکالیں, حالانکہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ڈیلیٹ کرو, جو غیر ضروری ہیں ان کو ڈیلیٹ کرو, جو جماعت کی ہیں جو میری ہیں اس کو پڑھو. تو یہ اعتراض ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے ہی واٹس ایپ پہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ ان کو بھی ایسے اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ وہ فلاں ہے, لیکن نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ہماری جماعت کے ہیں وہ واٹس ایپ پہ آئیں گے, انشاءاللہ میں عامر سے کہوں گا وہ اس کا بندوبست کرے گا, اور ریگولر آپ کا جو ڈاٹا ہے یا جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیا کرے گا. آپ بھی اس سے ریلیٹڈ رہیں. وہ خود نہیں ہے یہ کام, میں اس کو مقرر کیا ہے تو وہ کر رہا ہے, میرے نمائندے کے طور پر کر رہا ہے, اور وہ آپ کی عزت کرے گا, آپ بھی اس کو عزت دیں جو ایک بندے کا مقرر کیا ہوا ہے. تو باقی انشاءاللہ میں آپ کے جو بہن بھائی ہیں سارے میرے وہ پیارے ہیں وجود ہیں, میں ان سے بھی درخواست کروں گا. میری درخواست یہ ہو سکتی ہے, میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتا کہ دیکھو تم جتنے بھی بہن بھائی ہو ایک ماں باپ کے ہو, چھوٹی موٹی اگر کوئی ناراضگیاں ہر جگہ پہ کہتے ہیں نا, وہ 5 ہوں وہ کھڑکتے رہتے ہیں برتن, تو ہوتی رہتی ہے نیند منہ سے, کوئی کسی نے کر لی کہ کسی سے, ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, آنس میں فرمایا وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں. 1-2 دن کے بعد 3 دن حد ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے ان باتوں کو. تو میں کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا, آپ کے بہن بھائیوں سب کو بھی کہوں گا, جس سے آپ کو شکوہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو موقع نہیں اب دیں گے. انشاءاللہ میں ان کو کہوں گا کہ مبارک ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, اور اس کو یہ شکوہ نہیں ملے وہ نہیں دیں گے. لیکن آپ کے بہن بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب بہن بھائی ہو, کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اگر ہو گئی ہیں تو چھوڑ دو ان کو, اللہ کے لیے چھوڑو, میرے لیے چھوڑ دو, جڑ جاؤ. بڑے ہیں جو چھوٹوں کا احترام کریں, چھوٹے بڑوں کو رسپیکٹ دیں. تو ایسا مل جل کے یہ چیزیں حل کر لو. مطلب کہ ایسے سمجھ لو کہ جب تم ایک روحانی باپ ہے تمہارا, تم اس کی اولاد ہو. اب ایک فیملی ہے ہماری, ہمارے پتہ کیا ہے, ہمارا پوری جماعت احمدیہ قادیان دشمن, لاہوری دشمن, ساری دنیا ہمارے ایسے دیکھ رہی ہے, ہم پر حملے کرتی ہے. ہم نے اسلام کو آگے لے کے جانا ہے, رستگاروں کو رستگاری دینی ہے. تو اگر ہم گھر میں ہی لڑیں گے اور ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو یہ بڑے بڑے مشن جو ہیں یہ کیسے کام پورے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, ہم تو رستے میں رہ جائیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے, التجا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر دیں, گلے لگاؤ ایک دوسرے کو, کچھ نہیں ہوتا. میں جس گھر میں ہوں میرے بھی بہن بھائی ہیں, اب بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں تو ساری زندگی اپنے بہنوں بھائی کو گلے لگایا, اولادوں کو بھی لگایا. کبھی نہیں یہ سوچا کہ جی میں ان سے نیکیاں کروں, اس کا کوئی اجر لوں, نہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جہاں پر خدا نے مجھے بٹھایا ہے,
اس میں یہ بھی کوئی بات ہے کہ خدا نے پتہ نہیں کیا چیز مجھے دیکھی کہ میں نے کبھی نیکی کر کے کوئی اس کا نہیں دل میں رکھا کہ مجھے بھی کوئی صلہ دے. نہیں، ضرورت ہی نہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. تو مبارک اتنا بڑا دل کریں، آپ چھوٹا نہ کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ اپنی محبت جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. خدا آپ سے خوش ہوگا. جب خدا تیرے سے خوش ہو جائے گا نا، ساری دنیا بھی تیرے سے خوش ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک سار کا کل ایک سوال نامکمل. جی جی ٹھیک ہے. میرے تقریباً سارے سوال حل ہو گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جو میرا ایک سوال کل والا تھا، جی جی پلیز آپ وہ دہرا دیں سوال، کیونکہ میرے ذہن سے آگے پیچھے شاید ہو گیا ہو. دہرا دیں، کوئی نہیں. وہ یہ سوال تھا کہ ایک شورا جو ہے جی اور ایک زمین کا ہونا، یہ دو سوال پلیز اکٹھے ہو گئے. اچھا، سوری. ٹھیک ہے. ایک زمین کا ہونا ضروری ہے خلافت کا، یہ کل کا سوال ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں تحت یہ آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑے خلیفے جو ہیں نا، نبیوں سے بھی بد بلند، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے دعویٰ کیا، نبی تھے، غار حرا سے اتر کے انہوں نے اپنا رسالت کا پیغام لوگوں کو دیا. ان کے ساتھ پھر کیا کیا ہوا؟ کون سی زمین تھی ان کے پاس اس وقت، جبکہ وہ سچے رسول تھے، خلیفہ تھے اللہ کے؟ کیا کیا کرنا پڑا ان کو؟ پھر 23 سال کی جد و جہد کے بعد پھر ان کو اللہ نے زمین بھی دی. زمین ملی، مکہ فتح ہوا، عرب فتح ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ خلیفہ تھے اللہ کے، اور ایک قسم کے دنیا کے بادشاہ بھی اللہ نے بنا دیے، جبکہ انہوں نے بادشاہی نہیں کی. وہ بڑے عاجز انسان تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے. لیکن یہ خلافت کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا زمین کا، یہ آخری زمانے میں وفات سے 6 ماہ پہلے یہ بات پوری ہوئی تھی کہ ان کو زمین ملک مل گیا، اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے نا. بعض ایسے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، وہ خلیفے تھے اللہ کے. وہ نبی بیسیکلی خلیفے ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ جن کو کھڑا کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو زمین ملک ملنا تو بات کی بات ہے، ان کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سچا صاحب کتاب نبی تھا، بنی اسرائیل کی طرف آیا، بن باپ پیدا ہوا، ایک نشان تھا، کلمۃ اللہ تھا. اس کے بارے میں پیشگوئیاں بھی تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ پھر بدبخت یہودی نے کیا کیا؟ صلیب دلوایا اس کو، کانٹوں کا بنا کے تاج اس پہ رکھا کہ جی یہ تمہارا تاج ہے. مطلب یہ تمسکر ٹھٹھے تھے اس بندے کے ساتھ. لیکن باہر اس کو بیچارے کو اپنی جان بھی بچانی پڑی. وہ ادھر ادھر ہو گیا بیچارہ، جو جہاں بھی گیا اللہ اس کو لے گیا. مختلف روایات ہیں، کوئی کشمیر کہتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کدھر چلا گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات سالڈ صحیح ہو آپ کی کہ زمین خلیفہ کے لیے ضروری ہے، تو یہ تو کوئی زمین نہیں، کوئی ملک نہیں تھا ان لوگوں کے لیے. اس میں بہت سارے اور ہیں، میں گنوا سکتا ہوں سینکڑوں ہزاروں نبی، کوئی بیچارے ان کو تو زمین کیا، ان کو تو گھر چھین لیے. تو یہ بات درست نہیں ہے. لیٹسٹ میں مثال دیتا ہوں 100 سال پہلے کی. مرزا غلام صاحب کے پاس کون سا ملک تھا جہاں پر انہوں نے خلافت کی تھی؟ کوئی نہیں. وہ تو کہتے تھے میں تو روحانی بندہ ہوں، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے سب سے جدا. وہ تو کہتا تھا میں روحانی، اللہ نے مجھے دی ہے، میں خلیفہ ہوں. لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ جی اس کو ضروری ہوتی ہے زمین ملک بھی ہو، اس پر وہ رول کرے یا نمائندگی کرے عوام کی خلیفہ راشد کے طور پر، تو باقی تو ملوک ہوتے ہیں، وہ تو خلیفے بھی نہیں ہوتے، وہ تو رول کرتے ہیں، صرف ڈکٹیٹ کرتے ہیں لوگوں پر. خلیفہ راشد ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نا. جیسے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا سید القوم و خادم ہوں، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. یہ سیاست ہے اصل میں اسلام کی، اگر کوئی سمجھے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے، وہ لوگ اپنی حکومتیں کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جبکہ اصل کام جو آنسر نے فرمایا وہ خادم ہوتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب آئے ہیں، کوئی مطلب کہ اس کے بعد ان کی خلافت جو نام 6 سال کے بعد اصل خلافت ختم ہو گئی. باقی وہ چل رہا ہے ان کا، میں نے بتیری تفصیل بتا دی ہے، اب کیا بار بار اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کو خلافت نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں تک اس عاجز کا تعلق ہے نا، میرے دعوی کا تعلق ہے، آپ مطمئن رہیں. یہ جو آپ کے منہ میں باتیں ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو زندگی اللہ دے، اور مجھے بھی دے. یہ تیری زندگی میں تو تمہاری زندگی میں یہ دو باتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. میری وجود میں اللہ پوری کر کے آپ کو دکھائے گا. لیکن میں اگر کہوں کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یا آپ یہ سمجھیں کہ جنبا صاحب پہلے یہ دکھائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، اپنا بندہ کھڑا کرتا ہے لوگوں میں،
پھر دیکھتا ہے اپنے بندے کو بھی دیکھتا ہے بھی اس میں استقامت ہے. خدا پہلے اپنے بندے کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے, وہ بندہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ عاجز بھی ہوں میں سے ایک ہے, تو پھر اس کو کہتا ہے کھڑا ہو جا. تو یہ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے, اس میں بندہ پیدا ہو اور جو ان کا سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پھر کھڑا ہو جائے بندہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہی بندہ کھڑا ہوگا تو جس نے رب کو دیکھا ہوگا, جس نے رب کا پیغام سنا ہوگا, تو اللہ کے لیے فدا ہوگا, وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے جب کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا, میں نے اپنا درشن کروایا, اس کے بعد پھر اس پر ایمان یقین ہے, تو پھر لوگوں کا بھی ٹیسٹ لیتا ہے اللہ کہ جناب میرے بندہ ایک من کو بھیجا ہے ان کی طرف, وہ اصلاح کر رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری غلطیاں ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ صحیح باتیں ہیں. تو کیا بندے میرے بندے کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں؟ ماننا چاہیے. متقی انسان کو ہاں ریسرچ کرنا, تقویٰ کے ساتھ سوال کرنا حق ہے ہر انسان کا, لیکن سوال تعمیری ہوں, معقول ہوں, علمی ہوں. لیکن اکثر میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ نہیں ہیں ای میل فورم میں, جو بھائی ہیں ہمارے وہ جانتے ہوں گے, اتنی زیادہ سوالات ہوتے ہیں وہاں پہ, اور سارے سوال بے فائدہ, بحث کج بیسی, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں میرے دعوے سے یا میرے اصلاحی مشن سے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ اور ہی باتیں کرتے ہیں. اس قسم کے سوالوں سے جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے, وہ جائز سوال کرتے ہیں, علمی کرتے ہیں, معقول سوال کرتے ہیں, جس سے علم میں اضافہ ان کے ہیں. تو الحمدللہ آپ کی بھی بڑے معقول سوال ہیں, علمی سوال ہیں, اور بڑا اچھے کر رہے ہیں. تو ایک تو زمین کے ٹکڑے کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کا یہ سوال تھا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ اس بندے کے متعلق اللہ کا وعدہ ہے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی اور وہ زمین کے کناروں تک شعور پائے گا. جب قومیں برکت پا لیں گے نا کسی سے, تو قوموں مینس قومیں جاٹ راجپوت قوم نہیں ہے یہاں پر, قومیں مینس کہ انگلش قوم ہے ایک, جرمن قوم ہے ایک, پولش قوم ہے ایک, یہ ساری قومیں ہیں. وہ ان قوموں کو برکت دینے والا وجود ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس وقت میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, کسی کے سمجھ میں نہیں یہ بات ہے کہ یار کیسے ہوگا, جمبا صاحب معمولی سے انسان ہے, اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں, کیسے قومیں پا جائیں گی. بشیر الدین محمود بندہ جیسا اتنی منظم جماعت, میرا صاحب علیہ اس کے پیچھے جان مال عزت قربان کرنے والے پیچھے مولوی سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں تو کھڑے تھے, وہ اس سے نہیں قومیں نے برکت پائی ہے لوگوں کی. یہ جمبا صاحب کہاں سے پا جائے گا, یہ بھی ایک راز ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پہ کھل جائے گا, تو یہ کام ہوں گے. صادق اگر ہے, جو بھی وہ بندہ ہوگا اس کا مثلا, اس کے ساتھ یہ باتیں ہوگی, وہ کرے گا, اللہ کرے گا. کرنا اس نے کیا ہے, وہ تو نشان ہوگا ایک, تو اللہ کرے گا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹکڑا جو زمین کا ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہے خلیفہ کے لیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مولا ذکی غلام کے ساتھ یہ باتیں ضرور اللہ کرے گا. قومیں اس سے ضرور برکت پائیں گی. جب قومیں اس سے برکت پائیں گی, اس کے پاس زمین بھی ہوں گی, ملک بھی ہوں گے. اگلا حصہ کیا ہے آپ کا سوال کا؟ اگلا حصہ نہیں ہے جی, ایک سوال ہی ہے. اچھا بولیے. وہ سوال یہ ہے کہ پیارے حضور, آپ جماعت احمدیہ کی طرف ہی جو بھی خطبہ آپ کا ہوتا ہے, جو بھی یہ میدان تو پلید حضور بہت بڑا ہے, جی, عیسائیوں کا بھی ہے, یہودیوں کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے. تو آپ جو خطبہ دیتے ہو, آیا دوسرے مذہب کے متعلق بھی ان کو بھی آپ نے, کیونکہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے ساری قوموں نے آپ کی طرف آنا ہے, جی, تو میرا سوال یہ ہے کہ اور قوموں کی طرف بھی حضور توجہ کریں, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہیں. جی جی بالکل. ہم تو چھوٹی سی جماعت ہیں اور اس جماعت نے آگے جانا ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ سبھی کی طرف آپ نے, میرا جو پیغام پہنچنا چاہیے. آپ کا یہ سوال ہے کہ باقی لوگ جو ہیں ابھی عیسائی ہیں, احمدیوں سے باہر جو مسلمان فرقے ہیں, یہودی ہیں, ان کی طرف میرا ابھی توجہ نہیں ہے. یہی سوال ہے آپ کا. میں بتاتا ہوں اپنا طاہر جی. بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو معمور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, جہاں پر وہ آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے جس کمیونٹی میں, تو سب سے پہلی وہ قوم اس کی مخاطب ہوتی ہے جن میں وہ پیدا ہوتا ہے, جن میں وہ مثلاً آسم مکہ میں پیدا ہوئے, سب سے پہلے مکہ کے لوگ ان کے مخاطب تھے کہ ان کو ٹھیک کرو محمد. بلکہ سورۃ شعراء میں ہے ایک ایت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بتا, اپنا میسیج دیں ان کو, بھائی میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نہیں کیا اللہ نے اس میں کہ جی دنیا کو بتا دے. سورۃ شعراء میں یہی کہا کہ اپنے رشتہ دار چیزوں کو بتا. ایسا ایسا پھر وہ رشتہ داروں سے آگے بڑھ کے دوستوں تک گئی بات مکہ میں, پھر پورے مکہ تک پیغام گیا, پھر 12-13 سال مکہ سے ہی وہ ہوتی رہی.
وہاں پہ آپ دیکھیں تاریخ اسلام کہ 12-13 سال آسم کے مکہ والوں نے لے لیے، وہیں پہ جھگڑے، یہ وہ فلاں ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں اپنے عمل سے، صدق سے اور اپنے طرز عمل سے، وہ بدزبانی کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں سروں پہ، جو بھی ہے آپ جانتے ہیں. تو 13 سال میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں پہ لگ گئے، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب مکہ ہی تھا، مکہ کے مشرکین تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، پھر حکم دیا بھی آپ ہجرت کر جائیں. ہم ہجرت کر کے چلے گئے. تو پھر مدینہ کے لوگوں کو پھر دعوت عام دی، پھر وہاں پہ یہ چلتی رہی، تبلیغ بھی چلتی رہی. پھر ایسے سلسلے بن گئے کہ کفار مکہ نے وہاں پہ بھی نہ چھوڑا، مطلب چین سے نہیں بیٹھنے دیا، پھر حملے شروع کر دیے. تو کچھ جنگیں ہوئی آپ جانتے ہیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آہستہ آہستہ آسم کا پھر مشن بڑا آگے، دعوت بڑی. یکدم غار حرا سے اتر کے آسم نے پوری دنیا کو مخاطب نہیں کیا تھا، حالانکہ رحمت اللہ عالمین تھے اور ایسے نبی تھے جو اس کے لیے واحد قرآن میں آسم کے لیے لفظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. لیکن اس پوری دنیا کے بھیجے گئے رسول کا بھی 13 سالوں مکہ والوں سے یہ لگ رہا تبلیغ رہی، لیکن وہ واقعی پوری دنیا کے لیے تھے. لیکن ایسا ایسا پھر جب ہجرت ہوئی تو پھر ان کا پیغام پھیلا، پھر عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا، پھر فتح مکہ ہو گیا، پھر فتح ہو گیا ان کی زندگی میں. اس کے بعد وہ ان کا پیغام چل رہا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن اس کو پیغام لے کر اس کے غلام جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں بتاتا ہوں، اب میں اپنے مسئلے کی طرف آتا ہوں. میں خطبات کا سلسلہ ہے وہ دیتا ہوں زیادہ تر، کیونکہ میں اس کمیونٹی میں پیدا ہوا ہوں. اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جن کا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ برننگ چیزیں ہیں، ان کی اصلاح چاہیے. اگر میں اس جماعت کو چھوڑ دوں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم پنجابی کہوں گے جان چھاڑے ساڑی یار تم سانو پڑے ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنی توجہ ادھر عیسائیوں کی طرف کر دوں اور مسلمانوں کی طرف بھی جاؤں. لیکن میں جاؤں گا، لیکن یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے مکہ کے لوگ اہم تھے آسم کی رسالت کے لیے، ان کو مخاطب کریں، ان میں پیدا ہوئے، ان میں رہے، کوئی رشتہ دار تھے، دوست تھے، وہ قوم تھی آسم کی، باقی عرب قوم نہیں تھی، وہ لوگ تھے قریش والے جو بھی تھے. ایسے ہی یہ جماعتی احمدیہ قادیان میں پیدا ہوں، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے، میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت میں اب لگایا ٹائم، 12-13 سال ہو گئے ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، خطبات کا سلسلہ ہے. اور میں آج میرا یقین جو ہے، دل ہے یقین سے بھر گیا ہے کہ میں نے ان لوگوں پر اتمام حجت کر دی ہے. بھئی یہ کہہ نہیں سکیں گے آپ جا کے کہ قیامت کے دن جی جنبا صاحب نے سارے توجہ نہیں کی تھی، میں کر دیے. اور میرا اب یقین ہو گیا مجھے کہ عبدالغفار اس کا کام مانے نہ میں کو منانے نہیں آیا. آسم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، تو نصیحت کر، تو دروغہ نہیں ہے ان کا، لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دراغہ نہیں ہے کہ تو ان کو ہدایت دے. بلکہ ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے. نہیں، کوئی بھی بندہ ہے، ہم تو آسم کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نور سے ہی ہمیں تھوڑا سا نور ملا ہے. اس کا یہ کام نہیں منوائے، اس کا کام ہے دلائل کے ساتھ اتمام حجت کرے، لوگوں کو بتا دے کہ تم غلطی کرو، تمہاری یہ غلطی ہیں، ان کا منہ بند کر دے. ماننا نہ ماننا اس کا کام نہیں ہے. نہ مانیں گے تو اپنے خود اپنی قبر میں جائیں گے، جواب دیں گے. تو میں اپنی قبر میں جا کے مجھ سے اس طرح اتنا پوچھا جائے گا کہ عبدالغفار اپنی صلاحیتوں کے مطابق تو نے اپنی قوم کو اپنے جس قوم میں پیدا بتا دیا تھا. میں کہوں گا کہ اے اللہ اب تو یہ بھی تانگ آ گئے تھے مجھ سے، کہتے یار کسی اور کو بھی تو اب میں بتاتا ہوں کہ اب اس جلسے کے بعد تبدیلیاں پیدا ہوں گی ہمارے مشن میں، میرے میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جو خطبات کا سلسلہ ہے، کچھ اپنے دوست جو ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے ساتھ، میں ان کو ذمہ داری کو سونپنی ہے. کچھ میں اور کام کرنا چاہتا ہوں. وہ کام یہ ہوں گے کہ جیسا آپ کا سوال ہے کہ میں عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، جو لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے ان کی طرف، مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف، میں ادھر اب جا رہا ہوں. اور ایک وہی ورچوئس گارڈ جو کہ نظریہ ہے، کوئی علمی دنیا کی بات ہے، علم کامن ہے. کسی کو یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے تم یہودی ہو، تم مسلمانوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، علم کے میدان میں کوئی لڑائی کسی کی نہیں. علم کامن ہے، علم کو سب پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی پڑھتے ہیں. میری جنگ وہاں پہ اب ہوگی، علم و حکمت کی دنیا میں جاؤں گا میں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اور مسیح محمدی جو ہے اور محمدی مریم کا یہ ذکی غلام، انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ علم کی دنیا میں فتح کا جھنڈا کاٹے گا آنسم کا. تو یہ علم کی باتیں. اب میں ادھر جاؤں گا انشاءاللہ. اس جلسہ کے بعد میری توجہات ادھر ہو جائیں گی. میں اپنی ذمہ داریاں دوں گا اپنے ساتھیوں کو جو صاحب علم ہیں، وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے جب مجھے ضرورت پڑے گی میں بھی خطبہ دوں گا. لیکن زیادہ تر میں ان کو ڈیوٹی لگانی ہے کہ اس بات کو سنبھالو. میں نے اب ریٹن اور اس کی طرف جانا ہے، کیونکہ جب میں نے علمی دنیا میں چھلانگ لگانی ہے نا،
تو میرے جو دوست ہیں سارے وہ اس مقام تک بھی نہیں پہنچے کہ اس معاملے میں وہ خود وہ لڑ سکے. میں خود لڑائی کروں گا وہاں پہ نا. وہ بہت بڑا میدان ہے جنگ کا. جب وہ شروع ہوگا نا تو علمی دنیا تو بہت متصب کم وہاں پہ بھی تعصب ہے. مثلا کچھ لوگ پرو افلاطون ہوں گے, کچھ پرو ارسطو ہوں گے, کچھ ماڈرن فلسفے کے ہوں گے, لیکن ان میں تعصب کم ہے مذہبی دنیا سے. پھر بھی ان میں اندر گنجائش ہے کہ اگر حقیقت کو دیکھیں گے نا علمی طور پر تو وہ اگر 100 بندے ہیں تو ان میں سے انشاءاللہ 80-85 کہیں گے یار ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, کیونکہ ثابت ہو گئی ہے. لیکن 10-15 وہاں پہ بھی ہوں گے کہ وہ جو اڑ جائیں گے. لیکن مذہبی دنیا تو ایسی ہے کہ 100% تعصب. جہاں پر تو سنتا ہی بات کوئی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہی ٹھیک ہے, وہ لکیروں کے فقیر ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کا سوال سنا ہے, آپ کا جواب میرا آپ نے سن لیا ہوگا. اس جلسے کے بعد یہ ترجیحات اب بدل جائیں گی انشاءاللہ. میری توجہ ساری دنیا کی طرف اب ہوگی, تو میری لڑائی ان سے ہوگی. تو یہ تو گھر کے بندے ہیں, ان پر میں نے اتمام حجت کر لی ہے. تو انشاءاللہ اگر میرے ساتھ بات کرنا چاہیں گے جب چاہیں میں حاضر ہوں. میں تو کہا ہے خلیفہ صاحب کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس, یار بیٹھتے ہیں ٹیبل کے بات کرتے ہیں. کون سی بات ہے کہ جو دلیل سے یا قرآن کریم کی روشنی میں حل نہ ہو, اگر نیت نیک ہو. مرزا صاحب کی آئینہ کمالت اسلام پڑھیں, وہاں پہ وہ خود لکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو عدالتوں میں قتل کے کیس ہوتے ہیں, جج جو ہوتا ہے صرف دلائل سنتا ہے, اس کی بنیاد پہ ایک کو پھانسی لگا دیتا ہے, ایک کو بری کر دیتا ہے. کتنا بڑا زندگی کا مسئلہ ہے, صرف دلائل ہوتے ہیں. وہاں پہ موزے نہیں ہوتے, نشان نہیں ہوتے کہ تم کبوتر کو رسی بنا دے. وہاں پہ نہیں وہ جج دیکھتا بھی چھوڑو پر یہ کیا ہے, دلیل دو. دلائل کی دنیا میں ہر چیز کا حل ہے, عقلی دلائل. میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو قرآن کریم ہے, میں ان کو قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے روحانی ماں ہے, اس کے الہامی کلام کی طرف آئیں, ان کی تحریروں کی طرف آئیں. ہم اس کا فیصلہ کر لیں. یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ 13 سال میرے, اگر یہ لوگ مطلب کہ یہ نہ کم بلکہ 23 سال مرزا صاحب کے آگے میں نے مقدمہ رکھا. اگر وہ ہوتا یار ذمہ دار ہوتا, وہ چاہتا کہ جناب عبدالغفار سے یہ بات کریں, اگر میں غلطی خود آتا مجھے سمجھا دیتے. میں تو ان کو اے میرے آقا اے میرے سید کے ساتھ میں مخاطب کرتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے مقدمہ دبایا اور یہ سارا یہ ہو گیا. اور یہ کمزوری ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ جو چیزیں دبائے چھپائے اس میں کمزوری ہے, وہ غلطی پر ہے بندہ. اور جو بندہ دلیری سے بول رہا ہے وہ بیٹھا ہے, میں گل کرنے تیار ہوں تھوڑا, جتنے مرضی میرے گھر ہو میں گل کرتا ہوں, تھی میں نے بلاؤ میں گل کر, اس بندے سے سچائی ہے کیونکہ وہ سچائی بول رہی ہے اس کے اندر. تو یہ بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو آپ کا سوال ہے انشاءاللہ اب اس جلسے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرا بھی خطبہ آیا کرے کبھی کوئی, زیادہ تر انشاءاللہ میرے دوست جو صاحب علم ہیں ان کے خطبات ہوں وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے, کمی نہیں آنے دیں گے. لیکن میں اس دوران یہ جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف توجہ کرنی ہے. میں نے اب دنیا علم میں جانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ غیر احمدی مسلمان بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, فلاسفر ہوں گے, سائنٹسٹ ہوں گے. وہاں پہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی, جیسے ادھر جماعتی احمدیہ میں یہ ہو رہی ہے 13 سال سے, یہ جنگ ادھر ہو جائے گی اب. تو انشاءاللہ دعا کریں میرے لیے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور وہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم آسان طریقے سے اللہ کی مدد سے وہ نبھا سکیں. شکریہ. اور کوئی سوال کوئی جس کا ہے؟